ایک شخص کہتا ہے کہ میرے دوست کے گھر سے کال آتی ہے اور اس کی بیوی زاروں قطار رو رہی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بھابی کیا ہو گیا، آپ کیوں اتنا زور زور سے رو رہی ہیں اور کیوں پریشان ہے؟ وہ کہتی ہے کہ گھر آئیں۔ میں نے کہا کہ اماں جی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ گھر آئیں۔ میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ آپ گھر آئیں۔ میں نے کہا کوئی بچوں کو مسئلہ بنا، انہوں نے کہا گھر آئیں۔ ان کی ایک ہی ڈیٹ تھی کہ آپ گھر آئیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں فوراً اپنے دوست کے گھر گیا۔ جیسے ہی میں اس کے گھر میں جاتا ہوں تو میرا دوست سامنے بیٹھا ہوتا ہے، ٹیبل کے اوپر کچھ کاغذات پڑے ہوتے ہیں، تو وہ جناب بڑا پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ماں جی کی طبیعت کیسی ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ تو وہ عورت رونے لگ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے طلاق دے رہے ہیں، یہ جو پیپر سامنے پڑے ہیں، یہ کورٹ سے یہ پیپر لے کر آئے ہیں، یہ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہوا؟ تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں۔ جب میں نے زیادہ اصرار کیا تو وہ زاروں قطار رونے لگ گیا، وہ اتنے زور زور سے رونے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی میرے ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ جب بھی میں گھر آتا تھا، کورٹ سے تھکا ہوا گھر آتا تھا تو یہ 100 باتیں کرتی تھی، اب تو گھر کے ملازم بھی میری ماں سے بدتمیزی کرنے لگے، اور میں نے اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑا ہے۔ بچوں سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ماں کو، دادی کو اولڈ ہاؤس چھوڑا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ بندہ باتیں کم کرتا تھا، روتا زیادہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میری ماں نے مجھے اتنا مشکل سے پڑھایا، میں 2 سال کا تھا جب میرا باپ فوت ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی مجھے یاد ہے جب میں میٹرک کے پیپر دے رہا تھا تو پوری رات جاگ کر ماں میرے ساتھ بیٹھتی تھی۔ وہ کہتا ہے ایک دن میں جب گھر واپس آیا تو میری ماں کا جسم گرم ہوا پڑا تھا۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا بیٹا ابھی کھانا پکایا، حتیٰ کہ انہیں 105 پہ بخار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس ماں کو چھوڑ دیا، اس ماں کو میں نے اولڈ ہاؤس چھوڑ دیا، جس ماں نے مجھے اتنی مشکل سے پڑھایا، لوگوں کے گھروں کے برتن صاف کیے، آج میں جج ہوں، لوگوں کے گھروں کی ٹاکیاں ماری، برتن دھوئے اور مجھے پڑھایا، ہر چیز بیچ دی۔ میں نے ماں کو کئی بار کہا میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارا وقت ضائع ہوگا۔ اس ماں کو آج میں اولڈ ہاؤس چھوڑا ہے۔ ماں مجھے 10 دن سے کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے اولڈ ہاؤس چھوڑیں۔ میری بیوی خوش نہیں ہے، یہ آزادی چاہتی، یہ میری ماں کو بوجھ سمجھتی ہے، یہ کہتی ہے کہ یہ میں تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو میں اسے پوری آزادی دے رہا ہوں۔ ان پیپروں کے اوپر میں سائن کروں گا اور ساتھ یہ پراپرٹی کے کاغذات ہے، یہ بھی میں ان کے حوالے کر دوں گا، یہ اپنی زندگی آسانی سے گزارے۔ اور وہ شخص کہتا ہے کہ وہ میرا دوست اتنا روتا ہے، اس کی ہچکیاں نکلنے لگ جاتی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں ماں کے بغیر رہ سکتا ہوں تو میں ان کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں۔ آج اگر میں اپنی ماں کا نہیں ہو سکتا تو کل میں اپنے بچوں کا کیا ہوگا؟ کل میرا بھی ٹھکانہ اولڈ ہاؤس ہی ہوگا۔ میں ان کو سب کچھ دے کر میں اپنی ماں کے پاس چلا جاؤں گا، میں اپنی ماں کے ساتھ وقت گزاروں گا۔ میں اس ماں کا نہیں ہو سکا کہ جو ماں پوری رات میرے لیے جاگتی تھی، پوری رات میرے لیے وہ لوگوں کے کپڑے استری بھی کرتی تھی، ہر چیز کرتی تھی کہ یار میرا لال، میرا بچہ پڑھ جائے۔ آج جب میرے اوپر وقت، مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، میں جج بنا، میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں میں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری ماں کو کیا کھانا پسند ہے، کب وہ سوتی ہے، اسے کس بات پہ دکھ لگتا ہے، اسے کس بات پہ خوشی ہوتی ہے۔ میرا دل پھٹ رہا ہے یار، میرا دل پھٹ رہا ہے کہ میں اس ماں کو چھوڑ آیا کہ جس ماں نے اپنی زندگیاں میرے لیے وقف کی، جس ماں نے اپنی زندگی میرے لیے وقف کی، آج میں اس ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑا ہے۔ وہ اتنا روتا ہے، اور پھر میں جیسے ہی اس کی بیوی کی طرف